دی بستی والوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے بابے ہیں, ہمیں تمہاری توحید کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے آباؤ اجداد جس طریقے پہ کھڑے تھے ہم بھی وہی کریں گے, ہم نہیں مانتے اللہ کو وحدہ لا شریک, ہم نہیں مانتے. ہاں اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ کرنی بھرنی جھرنی والے یہ بھی اسی کے ساتھ ہیں, یہ بھی اسی نے بنایا ہے. پھر وہاں سے وجا من اقصى المدینۃ رجل یسعی, ایک دور دراز سے کنارے سے اس بستی کے اخیر سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا. اس نے کہا او بھائی یہ انبیاء سچے ہیں, یہ جیسے کہتے ہیں تم ویسے اس کی بات کو مان لو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, تم کہو ربنا اللہ, ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. انہوں نے کہا اچھا پہلے یہ تین تھے اب چوتھا تو بھی آ گیا ہے, انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, تو کون ہے؟ اس کو لٹا لیا زمین پر, زمین پہ لٹا کے وہ بستی والے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے. انہوں نے اس کے پیٹ پہ اتنا وزن دیا کہ پخانے کے ذریعے سے اس کا اندر والا جو سارا سسٹم تھا وہ باہر نکل آیا, وہیں اس کی جان نکل گئی, روح پرواز ہو گئی. اب وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا, قرآن کہتا ہے اب وہ اللہ کی حاضری میں ہے اور کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں صرف اس اکیلے اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کاش کوئی بندہ ایسا ہو جو جا کے اس بستی والوں کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت الفردوس عطا کی ہے. کوئی ہو جو جا کے انہیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا عطا کی ہے؟ جنت الفردوس. میں حیران ہوتا ہوں, مسلمان ہیں, انہی میں سے ایک بندہ نیک ہے, وہ بھی انسان ہے, اللہ کا بندہ ہے, فوت ہو گیا, اب انہوں نے اس کی دربار بنا لی. عقل نہیں ہے. زندہ بیٹھا تھا وہ اللہ کا ولی, کچھ نہیں کر سکا, روح نکل گئی, اس کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیا. اب کیا ہو گیا وہ؟ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ سارے کام وہی کر رہا ہے. مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے پھر؟ ہندوؤں میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک پتھر کی شکل بنی ہوئی ہے, اس میں جو نیک بندہ ہے ان کا. ہندوؤں میں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ جب مر جائے پتھر کی اس کی شکل بناتے ہیں, پتھر کی اس کی شکل بنا کے اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں. اب اپنی ہر مشکل میں اس کو یاد کریں گے, اب اسی سے دعا کریں گے, اسی کے سامنے کھانے رکھیں گے, اسی کے سامنے سارے مشروبات رکھیں گے, اور انہیں پتہ ہے یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے, پھر بھی رکھیں گے کیلے اس کے سامنے, پھر بھی فروٹ جا کے رکھیں گے وہاں. سیم اسی طرح مسلمان کر رکھے گے. پتہ ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے, قبر ہے, اب قبر بھی کھا سکتی ہے, لے کے جائیں گے کیلے, سیب لے جائیں گے, بکرے چھترے لے جائیں گے, چاولوں کی دیگیں بنا کے لے جائیں گے. پتہ ایسے چلتا ہے جیسے عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دماغ میں. اللہ کا در چھوڑ کے گھر کے پاس مسجد ہے, مسجد نہیں جاتا, 100 کلومیٹر سفر کر کے دربار پہ جاتا ہے. کیا اب اس دربار والے سے کہے گا, وہ پھر اللہ سے کہے گا, پھر اس کا کام ہو جائے گا. یہ عقیدہ. میں اس کو کہوں گا, وہ پھر اللہ کو میری سفارش کرے گا, پھر میرے جتنے کام پھنسے ہوئے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن مجید میں کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز نہ پڑھو, کوئی نیک کام نہ کرو, تم میرے باغی بن جاؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ, پھر تم اس لائق نہیں ہو کہ تم پھر مجھ سے دعا مانگ سکو, پھر تم میرے نیک بندوں کے پاس جانا, ان سے کہنا
وہ مجھے کہیں گے، پھر میں تمہاری ہر مشکل دور کر دوں گا. یہ کہاں لکھا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا. اگر اللہ کے رسول نے کہا تو حدیث کا نمبر کیا ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب؟ جب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا، تو پھر یہ باتیں ہمیں سمجھاتا کون ہے؟ پھر یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے؟ اچھا، پھر جن ہستیوں کے پاس ہم جاتے ہیں نہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ ہمارا باپ ان کو جانتا تھا، نہ ہمارا دادا پردادا. آپ اس سے پیچھے جہاں مرضی چلے جائیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ نوری لال کون تھا. کسی نے نہیں دیکھا داتا کون تھا. اس کائنات میں اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، تو بھی کائنات میں کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ ہی کسی نے دیکھا ہے حجویری کون ہے. جس کے بارے میں علم نہیں ہے، جس کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، پھر اس کے بارے میں اس طرح کے عقائد بنانا کہ آسمان سے صندوق آئی تھی، آسمان سے صندوق آئی تھی اور صندوق میں اس کو رکھ دیا گیا تھا. صندوق کس نے دیکھی تھی؟ اللہ کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، کوئی ایک دلیل، کوئی ایک گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، بتاؤ. کچھ بھی نہیں ہے. پھر بھی مسلمانوں کا جو عقائد ہیں وہ انہی پر ڈھکے ہوئے ہیں. وہ انہی دربار والوں کا خوف تو دل میں ہے، اللہ کا خوف نہیں. اللہ نے جو کچھ مال دے رکھا ہے، اپنے مال میں سے غیر اللہ کے نام کا حصہ نکالتا ہے، اللہ کے نام کا نہیں. جانور پالے گا، اس میں سے ایک کٹا جو ہے ہر سال ایک کٹا اسپیشل کھڑا ہے، یہ بابا جی کے نام کا. یہ لیلا، یہ بابا جی کے نام کا ہے. یہ مرغا، یہ بابا جی کے نام کا. اچھا، کھیت ہیں، یہ اتنی گندم جو ہے، یہ بابا جی کے نام کی. اور کھائیں گے کون؟ وہ اوپر جو مجاور بیٹھے ہیں، نشئی، جنہیں نہ کلمے آتے ہیں، نہ قرآن کا کوئی پتہ ہے، نہ پاکی پلیدگی کا کوئی پتہ ہے. وہ زنا کا ڈیرا بنا کے وہ رات دن اسی زنا میں خود بھی مبتلا ہیں اور لوگوں کو بھی اس میں انوائٹ کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ یہ اوپر جو ہواری بیٹھے ہیں وہی کھائیں گے. اور جو کچھ گلے میں جائے گا وہ سارا کا سارا کیا ہوگا؟ حکومت کا ٹھیکہ ہے. جتنا حکومت کا ٹھیکہ ہے وہ حکومت لے لے گی، باقی جو بچے گا پھر یہی جو اوپر چپڑاسی اور نشئی بیٹھے ہیں یہ آپس میں تقسیم کریں گے. اور میں پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں ڈگری والا، اور عقل اتنی نہیں ہے اپنا سارا پیسہ وہاں جا کے ڈالتا ہوں. مسجد کی جب باری آ جائے، اللہ کے نام کی جب باری آ جائے، تو پھر اس کو ساری پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، پھر اس کو سارے کے سارے مسائل یاد آ جاتے ہیں. اور نہیں حالات بڑے خراب ہیں، فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں، فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں، فلاں کے بھی پیسے دینے ہیں. جب غیر اللہ کی باری ہے پھر دل دریا ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے. عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، توحید ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان کے پاس صرف توحید آ جائے، صرف توحید، وہ انسان جنت میں ضرور جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 2 بندے، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں چلا گیا اور ایک جہنم میں چلا گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں دربار تھی. اب انہوں نے کیا کہا؟ بھائی یہاں سے اگر گزرنا ہے تو بابا جی کے نام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا. اگر نذرانہ دو گے تو بچ جاؤ گے، نذرانہ نہیں دو گے تو پھر ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو نذرانہ دے گا وہ بستی کراس کر جائے گا، جو نذرانہ نہیں دے گا تلوار کے ذریعے سے سر قلم کر دیں گے. انہوں نے کہا جی ہم نہیں دیتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور غیر اللہ کے نام کا نذرانہ پیش نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھا، تلوار لی، ایک کا سر قلم کر دیا، ایک کا سر قلم کر دیا.
اب دوسرے نے دیکھا اگر میں بھی نذرانہ نہ دیا اگر میں نے تو میرا بھی سر قلم کر دیا جائے گا. اس بھائی کو جگہ فرنٹ تے بہ کے ستا پہ کوئی دا خیال کر ہفتے بعد ایک جمعہ ہے وہ نیندری چوئی. اس نے دیکھا اگر اس کا سر قلم ہو گیا ہے تو یہ مجھے بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اس نے کہا جی حکم کرو کیا کرنا ہے, لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کچھ ہی نہیں ہے نا, آپ ایک مکھی مار کے اس کو اس بابا جی کے نام پہ نذرانہ پیش کر دو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, مکھی ماری اور بابا جی کے نام کا نذرانہ پیش کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اور جس بندے نے نذرانہ پیش نہیں کیا, مکھی بھی نہیں کی, اپنی جان دے دی ہے, وہ جنت میں چلا گیا, اور جس نے یہ مکھی غیر اللہ کے نام کی پیش کی یہ جہنم میں چلا گیا. آئیے سمجھ. اب آپ دیکھو اپنے گربانوں میں جھانکو, دیکھو کتنی بار نذرانے دے چکے ہیں ہم غیر اللہ کے نام کے. عقیدے چیک کرو نا اپنے, بعد میں بنیں گے بریلوی دیوبندی وہابی, وہ بعد میں بنیں گے. پہلے عقیدہ تو دیکھو, عقیدہ کیا ہے. کیا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے اپنے رب کو کتنا پہچانا ہے, میں اپنے رب کو کس حد تک جانتا ہوں. انسان واحد مخلوق ہے ایک جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتی. قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر چیز, اس کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی نماز کو بھی جانتی ہے اور تسبیح کو بھی جانتی ہے. انسان غافل ہے, انسان غافل ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو کرنے والا بنا دیا ہے. اللہ کے بھی وہ بندے جو اس کائنات میں اب نہیں ہیں, فوت ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ رزق کو بڑھاتے بھی ہیں اور یہ رزق کو کم بھی کرتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ کہتا ہے میں بڑھاتا ہوں رزق, میں رزق کو کم کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ روزی روٹی اللہ کہتا ہے میں خود تقسیم کرتا ہوں اپنے بندوں کے درمیان. کس کو کتنی دینی ہے, کس کو کتنی نہیں دینی, کس کو کب دینی ہے, کس کو کب نہیں دینی, کس کو دے کے کب واپس لے لینی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کو تکلیف پہنچانا چاہوں, ساری کائنات مل کر اس بندے کو تکلیف سے بچا. اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں تو ساری کائنات مل جائے اس کو بھلائی سے روکنے کے لیے تو وہ روک نہیں سکتی. جب ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر پریشانی اور ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. کاروبار بڑھے گا تو عقیدہ ہے اللہ کی طرف سے ہے. اگر اچانک سے کم ہو جائے گا تو عقیدہ کیا ہے, اللہ کی طرف سے ہے. تو ٹینشن کی چیز کی, میں بیمار ہو گیا تو کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. شفا مل گئی تو کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. تو پریشانی کی چیز کی, ٹینشن کی چیز کی. توحید عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں, آپ سے یہی ایک گزارش ہے کہ توحید اپنے دل میں لے آؤ, اپنے مالک اور خالق کو پہچانو. جس نے ہمیں پیدا کی ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, کم از کم اس کا تعارف ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا گیا. اب اس کے نام اعمال میں وزن کیا جا رہا ہے, ترازو میں نام اعمال کا. اب رزلٹ یہ ہے 99 رجسٹر ہیں گناہوں کے. کتنے رجسٹر ہیں, 99 رجسٹر ہیں گناہ. اور رجسٹر کتنا بڑا ہے, فرمایا جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر ہے. وہ 99 ہیں. اور نیکیوں والا پلڑا یہ ہے
کہ اس میں ایک رجسٹر بھی نیکی کا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے، اے میرا بندہ بتا کوئی نیکی جو تو نے کی ہو اور تجھے یاد ہو، بتا۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد نہیں، کرتا تو مجھے یاد ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حضور کہتے ہیں اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بطاقہ، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں شناخت کی کارڈ کو، بطاقہ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گے اس کا وہ بطاقہ لے کے آؤ۔ وہ بطاقہ اتنی سی ایک پرچی آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا۔ حضور فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پلڑے میں رکھی جائے گی وہ وزنی ہو جائے گا اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا تو جہنم نظر آ رہی تھی یا اچانک پھر نیکیوں والا پلڑا وزنی ہونے کی وجہ سے جنت کا نظارہ نظر آنے لگا۔ بندے کو دل میں خوشی ہونے لگی، لیکن خوشی کے ساتھ پریشان ہے، اے اللہ یہ ہے کیا؟ جب اس بطاقے کو اٹھا کے پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، اس نے نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن یہ مواحد تھا چوٹی کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کسی امام کو، کسی بزرگ کو، کسی عالم کو شریک نہیں کیا کہ اس کی بات بھی دین ہے، اس کی بات بھی دین ہے، اس کی بات بھی دین ہے، وہ بھی کہہ دے چلو کچھ نہیں ہوتا یہ بھی دین ہے۔ نہیں، اس کا یہ عقیدہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ نکلے ہیں، بس صرف وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنی دکان بنا لی ہے، ہر بندے نے، اب پہلے لوگ چیزیں بیچ کے بزنس کرتے تھے، اب مولویوں نے شریعت کے ذریعے بزنس شروع کر دیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کسی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر میں چیلنج کرتا ہوں، کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا ہو جائے، ہوتے ہی نہیں ہیں کھڑے۔ کھڑا ہو کے کیا کرے گا؟ جب پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے تو کھڑا ہو کے کیا کرے؟ صرف کھڑا ہونا مقصد تھوڑی ہے۔ کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے مجھ سے بہتر بات وہ جانتا ہو، پھر ہی کھڑا ہوگا نا۔ کبھی نہیں پڑا، ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور قبر کے اندر جانے تک اس نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں، اس نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ ابا جی یوں کہتا ہے، اماں یوں کہتی ہے، دادا یوں کہتا ہے، فلاں یوں کرتے ہیں، فلاں یوں کرتے ہیں، فلاں یہ فلاں فلاں، یہ شریعت ہے؟ اللہ کے بندو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ قرآن ہے۔ قرآن جیسی کتاب ہر گھر میں پڑھی ہے، پھر کہتا ہے ابا جی یوں کہتا ہے، اماں یوں کہتی ہے، دادی یوں کرتی تھی، دادا یوں کرتا، تو پھر یہ قرآن کس لیے؟ تو اگر دادی کے طریقے پہ چلنا تھا، اماں کے اور ابا جی کے طریقے پہ چلنا تھا، یہ قرآن کس لیے ہے پھر بھائی؟ یہ پھر صرف جانوروں کے لیے رکھا ہوا کہ جب ان میں بیماری آئے گی اس کو اوپر کریں گے، نیچے سے جانور گزاریں گے، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پھر اس لیے ہے کہ اس کو لکھ لکھ کے، اس کے تعویذ بنا کے گردنوں میں لٹکا لو۔ یہ صرف اس لیے ہے جب اپنی بہن اور بیٹی کی شادی کرنی ہو، اس کی رخصتی کرنی ہو، یہ اس کو اوپر کر کے نیچے سے دلہن کو گزارو، یہ اس لیے۔ یا پھر اماں جان اور ابا جی جب مر جائے پھر اوپر سے اس کو نیچے اتارو۔ اب وہ بھی خود کو پڑھنا نہیں آتا، اب کرائے پر مولوی بلاؤ، وہ اس کو پڑھیں گے، رات دن ایک کر کے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے۔ جی کتنا ہو گیا جی؟ 50,000 قرآنوں کا ختم ہو گیا جی۔ اب میری ماں کو روانہ کر دو، میری ماں کو بخش دو۔ کیا ہے یار، آپ میں سے کوئی بندہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔
کہ وہ مولوی صاحب یہ جو سسٹم آپ نے چلا رکھا ہے یہ کہاں سے سیکھا ہے, کس نے سکھایا ہے, کس نے بتایا ہے, کس نے سمجھایا ہے. وہ ہمیں جو پھدو لگا کے تو بیٹھا ہے, ہمیں بھی تو کچھ سمجھا. میرے چاچا جی فوت, آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, چاچا جی فوت ہو گئے, تیسرا دن تھا. اب وہ مولیوں نے اپنا وہ کارنامہ شروع کر دیا. میں وہاں سے گزرا, مجھے بلا لی, آؤ جی. ان کا ارادہ تھا ہم اسے بلائیں گے پڑھنے کے لیے, یہ تو پڑھتا نہیں ہے, یہ تو ختم نہیں پڑھتا نا, یہ کہے گا میں نہیں پڑھتا. ہم کہیں گے دیکھو جی قرآن کا منکر ہے. میں بیٹھ گیا جی, انہوں نے مجھے پارا دے دیا, میں نے پڑھنا شروع کر دی. تھوڑی دیر گزری, ختم ہو گیا ختم ہو گیا ختم ہو گیا. اچھا جی لو جی. اب ایک بزرگ بیٹھے تھے, بابا جی کی طرح ایک بزرگ درمیان میں بیٹھے تھے, ان کے پیر صاحب. اب بھی سارے جتنا پڑھا ہے نا قرآن مجید اس کا ثواب بابا جی کو بخشو. سب نے بخشا. میری باری ہے, میں نے کہا جی میں نے ابھی جو تلاوت کی ہے پارا یا آدھا پارا جتنا بھی, میں نے اس کا ثواب بابا جی کو بخشا. اور آج تک جان بوجھ کر یا انجانے میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کو بھی میں نے بابا جی کو بخشا. مولوی کو گھوٹو پائے گی. یہ کیا مذاق ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا مذاق وہی ہے, مذاق یہ کوئی نیا نہیں ہے, مذاق وہی ہے جو تم نے صبح سے شروع کیا ہوا ہے. یہ اس مذاق کا دوسرا پارٹ ہے. بے جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو ہماری نیکیاں وصول کر رہا ہے, اب بھی وہی لگا. اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے تو گناہ ہم تیرے پاس بھیج دیتے ہیں. اگر یہ طریقہ مردے کو بشکوانے کا ہے, اللہ کے رسول نے کیوں نہیں بتایا؟ اگر مردے اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں, 1,36,000 صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, بات وہی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم سب کو یہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا پڑے گا. ہم سب کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھنی پڑے گی, خود. اگر آپ اس بھلیکے میں رہو کہ عدنان ساجد آئے گا وہ بتائے گا تو ہم حق پہ آ جائیں گے, صراط مستقیم ہمیں دکھلائے گا, ناممکن ہے. ممبر اور محراب کو بدنام کر دیا مولویوں نے. یہ معتبر جگہ تھی, یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے واز دیتے تھے. آج اس کو بزنس بنا دیا ہے, آج اس کو بیچ دیا ہے, انگریزوں کے ہاتھوں یہ بک چکا ہے. یہاں پر کھڑا ہونے والا مولوی پہ مولوی نہیں ہے, چاہے کوئی فریق ناراض ہوتا ہے تو ہو جا. آج اگر ہم میں سے کوئی بندہ وہ چاہتا ہے میں صراط مستقیم پر آ جاؤں تو واحد طریقہ ایک ہے بس, وہ خود قرآن مجید ترجمے سے پڑھے بس, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود مطالعہ کرے. اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی, اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی, بندہ موحد بھی بن جائے گا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہو جائے گا. جو قرآن ہمارے نبی کا تعارف کرائے گا وہ لا ریب تعارف ہے. اس تعارف میں, اس پہچان میں کوئی شک نہیں ہے. جو ایک مولوی کرائے گا مجھ جیسا, جو ایک عالم کرائے گا, وہ اس میں 100 جھوٹ ملا سکتا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں وہ شامل کر سکتا. اگر جھوٹ سے, شک سے اگر کوئی کتاب پاک ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے؟ نیندرج کتنے ساتھی آپ کریں گے مطالعہ؟ اردو پڑھنے پہ کتنے ہیں اردو جانتے ہیں؟ جو سب اردو جانتے ہیں الحمدللہ, اردو سب جانتے ہیں, تو پھر آپ پڑھیں گے یا بس صرف خالی ہاتھ اوپر کر دیے؟ پڑھو گے تو اس فتنے سے بچ جاؤ گے. جو قرآن مجید ترجمے سے پڑھے گا نا, نہ وہ وہابی رہے گا, نہ وہ بریلوی بنے گا, نہ وہ دیوبندی بنے گا, نہ ہی وہ شیعہ. پھر کیا بچا؟ مسلمان بنے گا بس. جو حدیث رسول پڑھے گا اپنی آنکھوں سے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
مولوی سٹیج پہ آگے جو مرضی کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، شریعت اتنی آسان ہو گئی ہے، جیب میں، یہ دیکھو، یہ جیب میں، سیاستہ ساری اس موبائل میں، قرآن مجید کی جو تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کس میں، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، پھر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا محدثین کو۔ جیب میں ہیں، لاکھوں حدیثیں جیب میں ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ صرف بٹن اوپر کر کے اس کو کھول کے بندہ 5 منٹ پڑھ لے۔ نماز کیسے پڑھنی، نکال لو۔ وضو کیسے کرنا ہے، نکالو حدیث۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حدیث نکالو۔ مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کرو گے آپ، ایسا نہیں کرو گے۔ جو کرے گا اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔